بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحذیر والاغراء۔ موضوع بحث ہمارا منصوبات ہیں، اور ان منصوبات میں مفعول بہ ہمارا موضوع تھا کہ مفعول بہ کا عامل کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے مفعول بہ کے جتنے عوامل ذکر کیے وہ سارے عوامل مذکور تھے، کلام میں موجود ہوتے تھے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں بحث کہ مفعول بہ کے کچھ اور عوامل بھی ہیں جو مفعول بہ کو نسب دیتے ہیں، لیکن وہ لفظاً مذکور نہیں ہوتے بلکہ وہ محذوف ہوتے ہیں۔ عامل ہیں، مفعول بہ کو نسب دیتے ہیں لیکن محذوف ہوتے ہیں۔ وہ 5 ہیں: تحذیر، اغراء، اختصاص، اشتغال اور ندا۔ انشاءاللہ یعنی تحذیر، باب تحذیر، باب اغراء، باب اشتغال، باب اختصاص اور ندا میں مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، لیکن ان کا ناصب، ان کا عامل مذکور نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہی مفعول بہ کو نسب دے رہا ہوتا ہے۔ ان 5 میں سے آج کے درس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم از کم 2 کو مکمل کر لیں۔ ایک ہے تحذیر اور ایک ہے اغراء۔ تحذیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی امر مکروہ پر مخاطب کو متوجہ کرنا کہ وہ اس سے اجتناب کرے۔ مکروہ ناپسند، مشکل، نقصان دہ، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، یعنی ایک ایسا امر جو ناپسندیدہ ہے، جو سخت ہے، جو نقصان دہ ہے، تمام مکروہ میں سب شامل ہو گئے، اس کی طرف کسی کو متوجہ کرنا، اس لیے لِیَجْتَنِبَہُ، تاکہ اگلا بندہ اس سے اجتناب کرے۔ إِيَّاكَ وَالْكِذْبَ، یعنی تو بچ جھوٹ سے۔ کذب امر ناپسندیدہ ہے، شرعاً بھی حرام ہے، عرفاً بھی ناپسند عمل ہے، تو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تو اس سے اجتناب لے، لِیَجْتَنِبَہُ، تاکہ وہ اسے اجتناب کرے۔ اس کو کہتے ہیں تحذیر۔ اغراء کیا ہے جی؟ تنبیہہ علی امر محمود، کسی شخص کو ایک امر محمود پر، وہ مکروہ تھا، یہ محمود یعنی عمل پسندیدہ، قابل تعریف، فائدہ مند، بہترین، کسی ایسے امر کی طرف متوجہ کرنا، کس لیے؟ لِیَفْعَلَہُ، تاکہ وہ اس کو انجام دے۔ اس کو کہتے ہیں اغراء۔ جیسے کہیں الوفاء، وفا امر محمود ہے، پسندیدہ عمل ہے، تو اس کے انجام دینے کے لیے اس کو، شخص کو، مخاطب کو اس کی طرف متوجہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس ایک ہو جائے گا محذر، یعنی متکلم جو متوجہ کر رہا ہے۔ ایک ہو جائے گا محذر، جس کو متوجہ کر رہا ہے۔ ایک ہو جائے گا محذر من، جس سے اس کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس کام سے اجتناب کرنا ہے۔
اغراء میں بھی اسی طرح ایک ہو جائے گا مغری یعنی متکلم، ایک ہو جائے گا مغرا یعنی مخاطب، ایک ہو جائے گا مغرا بہ یعنی وہ امر محمود جس کے کرنے کے لیے اس کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے توجہ کرنی ہے انشاءاللہ، کوئی دقیق بحث نہیں ہے، کہ یہ جو محذر من ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو ایاکا والکذبا، یہ جو محذر من ہے جس کو منصوب پڑھنا ہے، کتنے مقامات پر کہاں کہاں اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے، کہاں کہاں اس کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ بعض صورتوں میں انشاءاللہ آج ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اس کے عامل کو ہم ظاہر بھی کر سکتے ہیں، اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس اس کا مطلب ہو گیا کہ محذر من، اور جس کو مفعول بہ کہہ رہے ہیں وہ محذر من، اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض صورتوں میں منصوب پڑھنا واجب ہے، بعض میں جائز، اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہاں کہاں وہ بھی انشاءاللہ تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس محذر من کا عامل یعنی اس مفعول بہ کا جو عامل ہے، کہاں اس کو حذف کرنا، اس کا اضمار واجب ہے کہ اصلاً ذکر کر ہی نہیں سکتے، اور کہاں اس کا ذکر کرنا جائز بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، جو احکام تحذیر کے ہیں وہی احکام اغراء کے ہیں۔ ٹھیک، فرق اتنا ہے کہ تحذیر میں ہم ایاکا استعمال کرتے ہیں، لیکن اغراء میں ایاکا کا استعمال نہیں کر سکتے، یعنی تحذیر میں ایاکا، لفظ ایاکا استعمال کر کے مخاطب کو متوجہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ تو اس کام سے، تاکہ وہ اجتناب کرے، لیکن اغراء میں ایاکا کا استعمال نہیں ہوتا۔ ممکن ہے علیکا ہو جائے، کوئی اور ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آسان ہے بالکل۔ التحذیر والاغراء، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب مفعول بہ کے عوامل محذوف کی بحث شروع ہو رہی ہے، کہ جو مفعول بہ کے عامل ہیں جس کو نصب دیتے ہیں لیکن وہ محذوف ہوتے ہیں، مذکور نہیں ہوتے، سابقاً مذکور تھے۔ المفعول بہ المنصوب بعامل محذوف، جو عامل محذوف کی وجہ سے مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، هو الاسم المنصوب، یعنی وہ مفعول بہ، وہ اسم منصوب، فی تراکیب الاغراء، باب اغراء میں، تحذیر میں، اختصاص، اشتغال اور ندا۔ 4 سوال ہیں کہ ما ہوا التحذیر والاغراء۔ پہلے تو تحذیر و اغراء کی تعریف یہ ہیں کیا، بأی شیء یکون التحذیر، تحذیر کیسے کی جاتی ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ احکام اغراء، متى یجوز الرفع، اور محذر من پر یا مغرا بہ پر رفع کب جائز ہوتا ہے، چونکہ ہم تو نصب کی بات کر رہے تھے انشاءاللہ۔ جواب، التحذیر، تحذیر کی تعریف جنہوں نے فرمائی وہ یہ ہے، تنبیہ المخاطب علی امر مکروہ، مخاطب کو ایک عمل مکروہ، ایک ناپسندیدہ عمل پر متنبہ کرنا، متوجہ کرنا، کس لیے؟ لِیَجْتَنِبَهُ، تاکہ مخاطب اس امر مکروہ سے اجتناب کرے۔ میں نے گزارش کی ہے مکروہ سے مراد وہ نہیں جو باب فقہ میں ہوتا ہے مستحب اور مکروہ یعنی ناپسندیدہ، ہو سکتا ہے وہ حرام ہو سکتا ہے وہ سخت ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ ہو، وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ تو پس جو متنبہ کرنے والا ہوگا متکلم، وہ ہو جائے گا محذر، جس کو متنبہ کرے گا جو مخاطب ہوگا وہ بن جائے گا
محذر، اور جس امر مکروہ سے اس کو متنبہ کرے گا، متوجہ کرے گا، اس امر مکروہ کہیں گے محذر من. جیسے ایاکا والشر، ایاکا اصل کیا ہے؟ یعنی کہ نفسکا، اپنے آپ کو بچا، واحذر الشر، اور شر سے اجتناب کر ڈر. خوب. اغراء کیا ہے؟ تنبیہہ علی امر محمود، یعنی مخاطب کو متنبہ کرنا، متوجہ کرنا ایک امر محمود پر، ایک ایسے کام پر کہ جو قابل تعریف ہو، جو اچھا ہو، جو بہتر ہو، جو فائدہ مند ہو، جو ضروری ہو. کیوں متوجہ کرے؟ لِيَفْعَلَهُ، اور اس کے مقابل میں ہے نا، وہاں اس لیے متوجہ کیا کہ وہ اسے اجتناب کرے. اغراء میں متوجہ کرنا ہے لِيَفْعَلَهُ، تاکہ مخاطب اس کو انجام دے. متکلم مغری ہوگا، مخاطب مغرا ہوگا، اور وہ امر محمود مغرا بہ ہوگا. جیسے الوفاء، ٹھیک ہے، یعنی الزم الوفاء. یکون التحذیر، فرماتے ہیں تحذیر یعنی مخاطب کو امر مکروہ کی طرف متنبہ کرنے کے لیے. یہ تحذیر اما بلفظت ایاک، یہ لفظ ایاک کا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، وہ فروع ہے، یعنی ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنا، یہ سارے فروعات ہو گئے، اس سے بھی ہوتی ہے. او بغیرہا، اور بسا اوقات ایاکا یا وغیرہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود تحذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے ہم بتاتے ہیں اس کی مثالیں. اب فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ بِإِيَّاكَ، پوری توجہ، اگر تحذیر لفظ ایاکا کے ساتھ کی جا رہی ہو، ایاکا استعمال ہو رہا ہے تحذیر کے لیے، نصب المحذر من ہو، وہ جو محذر من ہے یعنی جو امر مکروہ ہے، منصوب ہوگا بفعل مضمر، ایک ایسے فعل سے کہ جو مذکور نہ ہوگا، مضمر ہوگا، محذوف ہوگا، وجوباً، اور اس کا اضمار بھی واجب، اور اس پر نصب بھی واجب. مع العطف او بدونہ، چاہے حرف عطف کا استعمال ہوا ہو، چاہے بغیر حرف عطف کے. جیسے ایاکا والکذبا، اب دیکھو والکذبا میں یہ مع العطف ہے، یہاں پر اس کذبا کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے. یا ایاکل کذبا، اب یہاں عطف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو منصوب پڑھنا واجب، اور اس کا جو عامل ہے فعل وہ بھی مضمر وجوب، یعنی اس کو بھی حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خوب. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِيَّاكَ، لفظوں پہ غور، اگر تحذیر میں ایاکا کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو، تحذیر ہے لیکن بغیر ایاکا، ایاکا کا استعمال نہیں ہوا. وَكَانَ الْمُحَذَّرْ مِنْ، اور جو محذر من ہے وہ امر مکروہ جس سے اجتناب کے لیے اس کو متوجہ کیا جا رہا ہے، مع العطف والتقرار، وہ محذر من یا وہاں پر حرف عطف استعمال ہوا ہے، مثال آگے آ رہی ہے، یا تقرار ہے یعنی محذر من کو تقراراً ذکر کیا گیا بغیر عطف کے. واجب اضمار الفعل الناسب، تو ایسے مقام پر بھی اس معذر من کے فعل ناسب کو حذف کرنا واجب ہے. اضمار یعنی اس کا حذف کرنا، اس کو ذکر نہیں کرنا. مال عطف کی مثال ایاکا بھی استعمال نہ ہو اور محذر من مال عطف، جیسے نفسکا والاسدا. اب یہ نفسکا والاسدا محذر من ہے،
بغیر یا کے ہے اور مال عطف ہے. یا الموتا الموتا، اب یہاں محذر من کا تکرار ہے اور ہے بھی بغیر عطف کے. ٹھیک ہو گیا جی. اب تھوڑی ترتیب سے چلیں گے تو پھر اشتباہ ہوگا. پہلی صورت کیا تھی؟ اگر تحذیر ایاکا کے ذریعے ہے تو پھر وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ ایاکا، یعنی اگر تحذیر ہے لیکن ایاکا کا استعمال نہیں ہوا. وَكَانَ الْمُحَذَّرْ مِن، اور محذر من مال عطف ہے، جیسے میں نے مثال دیا، جیسے نفسکا والاسدا. والتقرار، یا محذر من کا تکرار ہے بغیر عطف کے، جیسے گزارش کی ہے الموتا الموت. وجبا اضمار الفعل الناسب، تو اس محذر من کے فعل ناسب کو حذف کرنا واجب ہے. خوب. وَإِن كَانَ خَالِيًا مِنَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ، اگر تحذیر میں ایاکا کا استعمال نہیں ہوا اور عطف اور تکرار بھی نہیں ہے، نہ عطف کا استعمال ہوا اور نہ ہی محذر من کا تکرار ہے، یعنی فقط ایک دفعہ ذکر ہوا، مثلا فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، تو آپ کو اختیار ہے. ان شئت اضمرت العامل، چاہیں تو عامل کو حذف کریں، جیسے الاسدا، بس اتنا کہہ دیں. اب یہاں پر خالی الاسدا، نہ ایاکا کا استعمال ہے اور نہ ہی عطف ہے اور نہ ہی تکرار ہے. وَإِن شئت أَظْهَرْتَهُ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے عامل کو ظاہر کر دیں. وَإِن شئت أَظْهَرْتَهُ، عامل کو ظاہر، جیسے احذر الاسدا، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پس دو صورتوں میں اس کے فعل عامل کا حذف کرنا واجب ہے اور اس ایک صورت میں جائز ہے، اختیار ہے، یعنی چاہیں تو حذف کریں چاہیں تو. فوائد فرماتے ہیں ہم نے یہاں 4 مثالیں پڑھی ہیں، پوری توجہ آقا جان، ٹوٹل 4 مثالیں. سب سے پہلی ایاکا والکذبہ، دوسری ایاکل کذبہ، تیسری نفسکا والاسدا، چوتھی الموتا الموتا. اب یہ جو 4 مثالیں پڑھی ہیں، اب استاد شرطونی بتا رہے ہیں کہ ان 4 مثالوں میں اصل عبارت کیا تھی. فرماتے ہیں التقدیر فی المثال الاول، مثال اول کون سی تھی؟ ایاکا والکذبہ. تو یہ اصل ہوگی کہ نفسکا، او ایاکا کا معنی کہ نفسکا اپنا بچا، واحذر الکذبہ، او الکذبہ کا عامل احذر تھے، واحذر تھا کہ جو محذوف ہے. اسی طرح اویل اسدا اور نفسکا والاسدا تھا، یہاں پر تیسری تھی نا ول، تو فرماتے ہیں والاسدا، یہ بھی ہے واحذر الاسدا. ٹھیک ہو گیا. وفی المثال الثانی، مثال ثانی کون سی تھی؟ او ایاکل کذبہ. اب وہ اصل میں تھی در حقیقت کہ نفسکل کذبہ، یعنی اپنے آپ کو بچا کذب سے، یہاں پر کہ اس کا عمل تھا. وفی المثال الرابع، چوتھی مثال او الموتا الموتا تقدیراً، تو اصل عبارت ہے اس کی احذر الموتا الموتا، یہاں پر یہ ہے فعل محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی ان کی اصل عبارت کہ ان کے عامل جو محذوف ہیں وہی. آگے فرماتے ہیں دوسرے فائدے میں، یجوز ایضاً فعل محذر من ہو بے ایاکا، اگر آپ تحذیر کر رہے ہیں ایاکا کے ذریعے، یعنی محذر من میں ایاکا استعمال کر رہے ہیں، تو جائز ہے اگر تحریر ایاکا کے ساتھ ہے کہ آپ محذر من کو مجرور پڑھ سکتے ہیں بے من، اس پر من جارہ داخل کر کے. یعنی اگر آپ ایاکل کذبہ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ایاکا من الکذب، کہ کذب پر آپ نے اور
جو محذر من تھا من جارہ لگا دی، لہذا اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، یجوز ہو کہ جو محذر من ایسا ہو کہ جس کی تحریر میں ایا کا استعمال کیا گیا ہو، اس محذر من پر آپ من جارہ داخل کر کے اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، اذا دخلت ایاک علی فعل، ایاک اسم پر داخل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ایاک کسی فعل پر داخل ہو رہا ہو، اس کا مدخول اسم نہ ہو بلکہ فعل ہو، وجب بعدہا، ایاک کے بعد، اس فعل سے پہلے اور ایاک کے بعد واجب ہے اضمار من الجارہ، من جارہ کا اضمار، یعنی وہاں ایک من جارہ محذوف فرض کریں، معذوف کریں، واقتران الفعل بان، اور فعل کے ساتھ ان کو لگائیں۔ کیوں؟ جب فعل پر ان آ جائے گا تو فعل ہو جائے گا تاویل مصدر میں، جب تاویل مصدر میں ہوگا تو اسم بن جائے گا، جب اسم ہے تو اس پر من جارہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو بس لہٰذا آپ یوں کہیں گے ایاک ان تکذبا، جو کہ اصل عبارت تھی ایاک من ان تکذبا، یہاں من مضمر ہے، معذوف ہے، اور تکذبا سے پہلے آپ نے ان لگا دیا تاکہ یہ تکذبا تاویل مصدر میں ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں احکام الاغراء، بالکل آسان۔ احکام الاغراء، احکام تحذیر، جو احکام تحذیر کے ہیں وہی اغراء کے ہیں، فرق صرف اتنا ہے الا انہ یکون بغیر ایاک، کہ تحذیر ایاک کے ذریعے ہو سکتی تھی لیکن اغراء میں ایاک استعمال نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتے ہیں جیسے علیک مثلا ہو سکتا ہے، لیکن ایاک اغراء کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک نمبر دو، ایک یہ فرق آ گیا کہ تحذیر میں ایاک کا استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اغراء میں نہیں ہوتا۔ نمبر دو، الاسم المغرابہ، مغرابہ میں نے گزارش کیا یعنی امر محمود، کہ جس کے کرنے کے لیے اس کو متوجہ کرنا ہے۔ اسم مغرابہ یکون مفردن، وہ یا مفرد ہوگا یا معطوف علیہ ہوگا یا مکرر ہوگا بغیر حرف عطف۔ تینوں کی مثالیں کہ اغراء میں مغرابہ اسم مفرد ہو، جیسے الوفاء، اب اس کا فعل جو ہے وہ عامل معذوف ہے، الوفاء یہ مغرابہ ہے، او معطوفا علیہ، یا معطوف علیہ ہو، جیسے اخاکا والاحسان الیہ، یہاں واو عطف آ گئی، اخاکا معطوف علیہ ہو گیا، او مکررن، یا اس کا تکرار ہو بغیر حرف عطف کے، جیسے اخاکا اخاکا، یہ مغرابہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں پہلے فائدے میں، الاسم المغرابہ ینصب بفعل مضمر، اسم مغرابہ، مغرابہ ایک میں نے بار بار کہا کہ وہی امر محمود جس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس کو متنبہ کر رہے ہیں تک اس کرے، وہ اسم مغرابہ فعل مضمر سے منصوب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا عامل ناصب فعل ہمیشہ مضمر ہوتا ہے، معذوف ہوتا ہے، لیکن تقدیرہ الزم فی الجمیع، لیکن سب میں کون سا وہ فعل ہوگا جو مقدر ہوگا، جو اس مغرابہ کو نصب دے رہا ہوگا، وہ ہوگا الزم۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَإِضْمَارُهُ وَاجِبٌ مَعَ الْوَقْفِ التَّقْرَارِ، اگر اسم میں مغرابہ مال عطف استعمال ہوا یا بغیر عطف کے مکرر استعمال ہوا تو وہاں اس فعل کا وہ اضمار واجب ہے، وَجَائِدٌ مَعَ غَيْرِهِمَا، لیکن اگر عطف نہ ہو یا تکرار بغیر عطف نہ ہو لیکن تکرار ہو، تکرار نہ ہو، مثلا فقط مفرد استعمال ہو جیسے الوفاء، تو جائز وہاں پر اس کا اضمار وہ عامل کا، فعل عامل کا اضمار
جائز ہے، واجب نہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر اس میں بھی کہا تھا کہ یجوز ایضا معظم الفلاں۔ اچھا، ختم ہو گئی بات۔ آگے فرماتے ہیں فائدے میں کہ الحق بالتحذیر والاغراء، تحذیر و اغراء کی بات تو آ گئی کہ یہاں ناصب، عامل ناصب ان کا محذوف ہوتا ہے، لیکن اسی تحریر و اغراء کے ساتھ ملحق ہے کس بات میں؟ فی التزام اضمار الناصب، کہ جیسے ان میں ان کا عامل محذوف ہوتا ہے، اسی میں بعض امثال اور جمل، کہ عربی میں کچھ مثالیں اور جملات ایسے ہیں کہ وہاں پر بھی تحذیر و اغراء نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عامل ناصب محذوف ہوتا ہے، جیسا کہ اغراء اور تحذیر میں عامل ناصب محذوف ہوتا ہے۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، من انت و زیدن، تجھے کیا ہے زید سے؟ یہ تو کون ہے زید کے بارے میں بات کرنے والا؟ من انتا و زیدن، اس زیدن کا ناصب کون ہے؟ فرماتے ہیں اصل میں یہ جملہ ہے من انتا و تذکر زیدن، تو کون ہے بھائی اور زید کی بات کر رہا ہے؟ یہ کہاں کہا جاتا ہے؟ ہوا مثلن، یہ ایک عرب میں مثل ہے، یضربو، یہ وہاں استعمال کی جاتی ہے، لمن یذکر عظیما، کہ جو ایک عظیم شخص کو، یعنی ایک باعزت باوقار شخص کو یاد کر رہا ہو بے سو، ان برے الفاظ کے ساتھ، آپ اس کو کہتے ہیں من انتا و زیدن، کہ زید اتنا بڑا عزت دار آدمی ہے، اتنا محترم آدمی ہے، تو کون ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خوب، یہ اب زیدن کا جو عمل تھا وہ تذکرو معذوف ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، کل شیء ولا ھذا، کل شیء، اب اس کلا کا ناصب کون ہے؟ فرماتے ہیں اسنا، اصل میں تھا اسنا کل شیء، جو چاہتا ہے تو کر، ولا ھذا، لیکن اس کو ہو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کل شیء کا فعل جو عامل ہے ناصب وہ اسنا ہے جو کہ معذوف ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اغیرکا، اے احذر اغیرکا عذرکا، کیا مطلب؟ یعنی جو تم سے عذر طلب کرتا ہے، بھئی اپنی عذر بتا، مسئلہ کیا ہے، یا تو اپنے عذر کو پیش کر۔ احذر اس کا فعل تھا جو ناصب تھا، اور اغیرکا اس کا جو ہے وہ منصوب ہے، ناصب محذوف ہے۔ یا مشہور جملہ اہلاً و سہلاً، اب اس کا عمل بھی یہی تھا، اتیت اہلاً، کہ تو تشریف لایا اپنے اہل میں، تیرا گھر ہے، وتاتا سہلاً، اور تو آسان، وتاتا واتا ہوتا ہے یعنی چلنا، مراد کیا کہ آپ نے قدم رنجہ فرمایا، آسانی سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پس اتیتا اور وتاتا یہ دو عامل تھے جو سہلاً اور اہلاً کے ناصب تھے، لیکن دونوں محذوف ہیں۔ آخری بات جو بحث تحذیر و اغراء میں ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اذا کان المحذر من، اگر محذر من مکرر ہو، توجہ، او معطوفاً علیہ، یا معطوف علیہ ہو، یعنی مکرر کہیں گے تو اس کا مطلب بغیر حرف عطف کے ہو، معطوفاً علیہ یعنی حرف عطف کے ساتھ ہو، یجوز فیہ الرفع، تو اس پر نصب تو جائز تھا، اس پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔ کس بنیاد پر؟ یا اس کو مبتدائے محذوف کی خبر بنا کر، یا خبر محذوف کی مبتدا بنا کر رفع پڑھنا بھی جائز ہے، علی تقدیر مبتدأ محذوف، اس بنیاد پر کہ جیسے الاسدو، الاسدو اصل میں تھا یجوز فی الرفع علی تقدیر مبتدا محذوف ہے، الاسدو اصل میں تھا ھذا الاسدو، ھذا، تو ھذا مبتدا محذوف اور خبر، او علی تقدیر خبر محذوف، یا اس بنیاد پر کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، جیسے فی الاسدو یعنی فی طریقے کا، الاسدو فی طریقے کا خبر مقدم، الاسدو مبتدا مؤخر۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔